بعض ممالک میں کم بچے پیدا کرنے کا رجحان کیوں ہے اور اس کے کیا نقصانات ہیں اور بچے کیوں لوگ پیدا نہیں کرنا چاہ رہے؟ اب اس کے بارے میں تھوڑی سی ڈیٹیل ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں خرم شہزاد اور خم ٹی وی میں آپ سب کو ویلکم بیک کہتا ہوں۔ بعض ماہرین کی رائے میں کسی ملک کی آبادی اور نوجوان کی تعداد کا توازن برقرار رکھنے کے لیے پیدائش کی شرح 2.1% ہونی چاہیے، یعنی ایک عورت اور ایک مرد جو وہ ہیں شادی شدہ ہے ان کو 2 بچے ہونے چاہیے، تو تب ان کا اس میں آبادی میں توازن چل رہا ہوتا ہے کہ آگے آنے والی نسل نوجوان بھی ہو رہی ہوتی ہے، بوڑھے بھی ہو رہے ہوتے ہیں، بچے بھی ہو رہتے ہیں۔ پیدائش شرح سے کم ہوتی ہے تو رفتہ رفتہ ملک کی آبادی گھٹنے کا عمل شروع ہو جاتا ہے۔ جب اس کی آبادی کم ہو رہی ہوتی ہے تو ان کے پھر جب بچے پیدا نہیں کر رہے ہوتے تو آبادی پھر آگے کم ہو رہی جاتی ہے، بوڑھے زیادہ ہو رہے ہوتے ہیں، بعد میں ملک نو عمر نوجوان کی تعداد گھٹ جاتی ہے اور بوڑھے لوگوں کی تعداد بڑھ جاتی ہے۔ چین اس وقت اس مسئلے کا سامنا کر رہا ہے۔ ماضی میں چین میں آبادی پر قابو پانے کے لیے کئی عشرے تک صرف ایک بچے کی پالیسی اختیار کی۔ چین میں پہلے قانون تھا کہ ایک ہی بچہ پیدا کرو، تو اس کی وجہ سے اب ان کو یہ مسئلہ درپیش ہوا ہے کہ ان کے پاس اب نوجوان نسل نہیں ہے، آگے لیبر فورس نہیں ہے، ان کا اب کام کرنے والے لوگ نہیں ہیں، اب ان کے پاس صرف وہی لوگ بچ رہے ہیں جو بوڑھے ہو رہے ہیں، تو اب ان سے وہ بوڑھوں سے بھی کام لینے کی کوشش کر رہے ہیں، پھر آگے نسل کو بھی بول رہے ہیں کہ بچے پیدا کرو۔ ایک عرصے کے بعد نہ صرف ملک کی آبادی گھٹنا شروع ہو گئی بلکہ آئندہ 30 سے 40 سال وہاں کام کرنے والے نوجوانوں کی تعداد بھی کم ہونے لگی۔ چین کی حکومت نے اب یہ پالیسی بدل دی اور اب وہ نوجوانوں کو دوسرا بچہ پیدا کرنے کی طرح طرح کی ترغیبیں دے رہے ہیں، لیکن نئی نسل 2 بچے کی پرورش ایک بوجھ کی طرح لگتی ہے۔ اب ان کو عادت ہوگی ہے صرف ایک بچے کی، اب ان کو بوجھ لگ رہا ہے کہ دوسرا بچہ ہم کیوں پیدا کریں، وہ اسے پالیں، وہ کیونکہ اب دنیا تھوڑی سی عیاش ہو گئی، وہ اپنے اوپر ذمہ داریاں لینا نہیں چاہ رہی ہیں۔ چین میں اسی طرح جاپان میں بچوں کی کم پیدائش کے بحران سے دو چار ہے۔ 1 سال پہلے وہاں یہ شرح 1.26 تھی۔ جاپان میں 2005 میں آبادی گھٹنے کا عمل رجحان شروع ہو گیا تھا، جبکہ 2000 کی آبادی میں 8 لاکھ کی کمی آئی۔ جاپان میں 2023 میں 8 لاکھ کی آبادی کی کمی آئی۔ ہمارے تو یہاں کروڑوں میں بڑھ رہی ہوتی ہے ہر سال۔ کوریا کی طرح جاپان میں بھی نوجوان غیر شادیشدہ رہنے کو ترجیح دیتے ہیں۔ حکومت نے باقاعدہ ایک وزارت بنا رکھی ہے جس کا عملہ نوجوان لڑکے لڑکیوں ایک دوسرے کی طرف مائل کرنے اور شادی کے لیے تیار کرنے میں مدد کرتا ہے۔ واہ، لڑکی پسند بھی کام دے رہے ہیں جاپانی۔ لیکن تمام کوششوں کے باوجود بھاگتی زندگی، مالیاتی دباؤ اور بچوں کی پرورش کے مالیاتی، ذہنی اور جسمانی چیلنجز خوف سے بڑھتی تعداد میں نوجوان غیر شادی شدہ بے اولاد رہنا پسند کرتے ہیں، کیونکہ وہ کسی اور کی ذمہ داری اپنے سر لینا نہیں چاہ رہے، تو وہ یہی چاہ رہے ہیں کہ ہمیں کسی کی ذمہ داری ہمارے سر نہ پڑے، ہم زیادہ پیسے کسی کے اوپر خرچ نہ کریں، اور اپنی اولاد کے اوپر۔ ہمارا تو یہ فیملی سسٹم چل رہا ہوتا ہے پاکستان، انڈیا اور بنگلہ دیش، ایشین کنٹریز میں تھوڑا سا یہ، اس کی وجہ سے ہم تو خوشی سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ ہاں، جاپانی وزیر اعظم فومیو کیشیدا نے اس رجحان کو جاپان کا سنگین ترین بحران قرار دیا ہے۔ جاپان دنیا کی تیسری سب سے بڑی معیشت ہے، لیکن زندگی چلانے کے لیے اخراجات بہت زیادہ ہیں۔ اس کے برعکس لوگوں کی تنخواہوں میں مہنگائی کے تناسب سے اضافہ نہیں ہو رہا ہے۔ یہ 40% جاپانی پارٹ ٹائم یا کانٹریکٹ ورکرز ہیں۔ بہت سے ناقدین کا کہنا ہے کہ حکومت نے بچوں، عورتوں، اقلیتوں کو مثبت طور پر سماج میں قبول کیے جانے کے لیے مقصد اب یورپ میں بھی یہ رجحان ہے کہ وہ عورتیں عیاشی کی طرف پڑی ہوئی ہیں تو بچے پیدا نہیں کر رہی ہیں۔ اس کی وجہ سے بہت سے یورپی کنٹریز میں تو نیگیٹو پاپولیشن جا رہی ہے۔ اب اس کی یہ ویسے پاکستانی انڈینز تو یہ ہے کہ ادھر کے لوگ کم ہوں، ہم ادھر سے لیبر فورس بن کے جائیں، پیسہ کمائیں، وہاں کی عیاشی زندگی گزاریں، یہ ہو رہا ہوتا ہے۔ پر ایک ملک کو چلانے کے لیے سب یہ نہیں ہے، ان کو اپنی ایک قوم ہوتی ہے جو ملک چل رہا ہوتا ہے، وہ قوم ہی جب نہیں رہے گی تو پھر دوسرے لوگوں تو کالونی ہیں، دوسرے ملک جا کے وہاں چھوٹے چھوٹے حصوں پہ قبضہ کر لیں گے تو وہ کالونی سسٹم بن جائے گا، وہ ایک ملک یا ایک قوم نہیں رہے گا۔ تو اس کے بہت زیادہ نقصانات ہیں آبادی کم ہونے کے۔ تو خرم شہزاد کو دیجیے اجازت، اپنا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں اور پاکستان کو صاف ستھرا رکھیں۔ اللہ حافظ۔